کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے اور چیزوں میں ذائقے رکھے ہیں اور چیزوں میں خاصیات رکھی ہیں کہ کسی چیز کی تاثیر ٹھنڈی ہے، کسی کی گرم ہے، آگ میں گرمی ہے، برف میں ٹھنڈک ہے، اور کھانے کی خاصیت الگ ہے، پینے کی الگ ہے۔ پتھر کا وصف شدت ہے، سختی ہے، اور پانی کا وصف نرمی ہے، بہاؤ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم سے نکلنے والے ہر عمل میں بھی اثر رکھا ہے۔ کوئی چیز بے اثر نہیں، کوئی عمل بھی بے اثر نہیں۔ آپ کچھ کھا رہے ہیں تو اس کا ضرور نفع بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا۔ کوئی چیز بے اثر نہیں، اسی طرح کوئی عمل بھی بے اثر نہیں۔ انسان چیزوں کی تاثیر کو سمجھتا جانتا ہے، اس لیے چیزوں کے استعمال میں احتیاط کرتا ہے۔ گلے میں انفیکشن ہو، ناک بہہ رہی ہو، کھانسی خوب ہو، کوئی برف والا پانی پیش کرے، کہتا ہے مجھے کھانسی ہے، میرے گلے کا علاج چل رہا ہے۔ موشن لگے ہوئے ہوں، پیٹ جاری ہو اور بار بار باتھ روم جا رہا ہو، کوئی چائے پیش کرے، کہتا ہے مجھے موشن ہے، پہلے ہی پیٹ گرم ہو رہا ہے، بار بار جانا پڑ رہا ہے، میں چائے نہیں پی سکتا۔ شدید سردی ہو، کوئی پنکھا چلائے، کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو، کیا اتنی سردی ہو رہی ہے پنکھا چلا لیا تم نے یار۔ چیزوں کی تاثیر کو ہم سمجھتے ہیں، اس لیے چیزوں کے استعمال میں اپنی طبیعت کی رعایت کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم اپنے جسم سے نکلنے والے عمل کی تاثیر کو نہیں سمجھتے، اس لیے دھڑا دھڑ جو جی میں آئے کرتے ہیں، جو من میں آئے کرتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاں زندگی بھر کی رہبری اور رہنمائی عطا فرمائی ہے، وہاں ہمارے نبی نے ہر عمل کا اثر بھی بتایا ہے۔ ہمارے بزرگوں سے ایک بزرگ ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پتلی سی، رائے میں ملتی ہے، رائے مرکز میں چھپتی بھی ہے، آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھی ہوگی۔ اس کا نام ہے جزاء الاعمال۔ اس میں لکھا ہوا یہی ہے، اس گناہ پر یہ نتیجہ نکلے گا، اس گناہ پر یہ نتیجہ نکلے گا، اس گناہ پر یہ نتیجہ نکلے گا، اس گناہ پر یہ نتیجہ نکلے گا۔
اور یہ جو تاثیر ہے، ایک تاثیر وہ ہے جو ہمیں تجربے سے معلوم ہوئی ہے۔ نزلے میں برف والا پانی پینے سے نزلہ بڑھتا ہے، یہ تجربے سے ثابت ہوا۔ کھانسی میں ٹھنڈی اور کھٹی لسی پینے سے کھانسی بڑھے گی، چیسٹ انفیکشن بڑھے گا، یہ تجربے سے ہمیں معلوم ہوا۔ لیکن ہمارا کیا تجربہ، ہمارے تجربے کی کیا ویلیو، ہمارے تجربے کی کیا حیثیت؟ صاحب وحی نے، الصادق المصدوق نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی سچائی کی خود اللہ نے گواہی دی۔ وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ خواہش سے بات نہیں کرتے ہیں، یہ وہ بات کرتے ہیں جو اللہ ان کو بتاتا ہے۔ اس ذات اقدس نے جن اعمال میں جو تاثیر بتائی ہوگی، بتائیے وہ کتنی یقینی ہوگی۔ آج اس سے لا علمی کی وجہ سے ہمارے اعمال بگڑ گئے، اور ہم نے اعمال کی تاثیر نہ جان کر ہم نے پے در پہ گناہ کیے، نافرمانیاں کیں، اللہ کو ناراض کیا۔ اس کی وجہ سے ہمارے حالات بگڑنا شروع ہوئے، اجتماعی حالات بھی بگڑ گئے، انفرادی حالات بھی بگڑ گئے، گھریلو حالات بھی بگڑ گئے۔ آپ جتنے حضرات تشریف فرمائیں، آپ اپنے گھر میں غور کریں، میرے گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے یا ٹینشن ہے؟ اپنی زندگی میں غور کریں، میری زندگی میں ٹینشن زیادہ ہے یا سکون زیادہ ہے؟ اپنے علاقے کی آب و ہوا میں، اپنے علاقے کے ماحول میں غور کریں کہ علاقے کے لوگ بہت خوش پرسکون زندگی گزار رہے ہیں یا ٹینشن میں ہیں؟ اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لیجئے کہ آپ کے ملک کے لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، پرسکون زندگی گزار رہے ہیں یا ٹینشن میں ہیں؟ تو اس کا جواب، ان تمام سوالوں کا جواب ٹینشن ہے۔ ذات کے لحاظ سے بھی ہم ٹینشنوں میں مبتلا ہیں، گھریلو لحاظ سے بھی ہم ٹینشنوں میں مبتلا ہیں، علاقے کے خاندانی لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے بھی ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور سارا ملک ہی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور اس کی وجہ ہم اپنی عقلوں سے تجویز کرتے ہیں اور پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مسائل بجائے ختم ہونے کے، مسائل بجائے کم ہونے کے، دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے حافظے کمزور ہو گئے، ہمارے حافظے کمزور ہو گئے، ہماری یادداشتیں کمزور ہو گئیں۔ لیکن 2026 والے تھوڑا غور کریں کہ 25 کے حالات کیا تھے، 24 کے حالات کیا تھے، 23 کے حالات کیا تھے، 22، 21 اور 20 کے کیا تھے، 19 اور 18 کے کیا تھے، سن 2000 میں ہمارے حالات کیسے تھے، 1990 میں ہمارے حالات کیسے تھے، 1980 میں حالات کیسے تھے۔ حالات بننے کی طرف نہیں جا رہے، حالات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سمجھا کہ ان سارے مسئلوں کا حل محنت کو بڑھانا، ان سارے مسائل کا حل پیسے کی بہتات، ان سارے مسائل کا حل سارا گھر کمانے لگ جائے۔ ابھی تو ایک کما رہا ہے، 2 کمائیں، 4 کمائیں، 6 کمائیں۔ ہمارے نزدیک اس کا حل مرد بھی کمائیں، عورتیں بھی کمائیں۔ ہمارے نزدیک اس کا حل پیسہ لاؤ، چاہے حرام طریقے سے ہو چاہے حلال طریقے سے ہو۔ لہٰذا پیسے تو آ گئے، پیسے تو آ گئے۔ ان پہاڑی علاقوں میں ایسے عالی شان گھر بن گئے کہ جو گھر آج سے 40 سال پہلے بڑے بڑے میدانی شہروں میں بھی نہیں تھے، جو یہاں پہاڑوں میں بن گئے۔ اتنی عالی شان عمارتیں، اتنے عالی شان بازار، اور اتنی
چیزوں کی بہتات ہو گئی، لیکن اس کے باوجود زندگی کی پریشانیاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئیں، اس لیے کہ ہم نے جو وجہ تجویز کی تھی نا وہ وجہ ٹھیک نہیں تھی۔ حالات کا بننا مال کے بڑھنے سے نہیں، حالات کا بگڑنا مال کے گھٹنے سے نہیں، غربت مسائل کی وجہ نہیں ہے، ان پڑھ ہونا مسائل کی وجہ نہیں ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاکستان کی عوام کے بچے ان پڑھ ہیں، ڈالو سب کو اسکولوں میں تاکہ ملک ترقی کرے۔ ہمارے حالات کا حل، ہماری پریشانیوں کی وجہ ہمارے بچوں کا انگلش میڈیم میں نہ پڑھنا نہیں ہے، ہمارے بچوں کا سائنسدان ہونا نہیں ہے، ہمارے بچوں کا فزکس اور کیمسٹری سے نہ آشنا ہونا نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کی وجہ بے روزگاری نہیں، غربت نہیں، پیسے روپے کی قیمت کا گھٹ جانا اور ڈالر کی قیمت کا بڑھ جانا نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے بگاڑ بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے پروردگار کی نافرمانیاں شروع کر دی ہیں، ہمارے مرد بھی اس کے نافرمان ہو گئے، ہماری عورتیں بھی اس کی نافرمان ہو گئی ہیں، ہمارے جوان بھی اس کے نافرمان ہو گئے، ہمارے بچے بھی اس کے نافرمان ہو گئے۔ 10 سال کے بچے اور بچیاں ان کی آپس میں یاریاں لگ گئی ہیں۔ جس معاشرے کا 10 سال کا بچہ بھی پاک دامن نہ بچے، جس معاشرے کی 10 سال کی بچی بھی پاک دامن نہ رہے، تو بتائیے اس معاشرے پہ اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اس معاشرے پہ عذاب آئے گا، اس معاشرے پہ پکڑ آئے گی، اس معاشرے پہ سونے کی برسات بھی ہوگی، تب بھی ان کے حالات نہیں بنیں گے۔ ان کے حالات اللہ بنائے گا، ان کے حالات اللہ بگاڑے گا۔ اس دنیا میں وہ نہیں ہوتا جو پیسے والے چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو مال والے چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا جو حکومت والے چاہتے ہیں۔ اس کائنات میں پہلے بھی، آج بھی، آئندہ بھی وہ ہوا اور ہو رہا ہے اور ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ لہ الخلق والامر، سنو صرف اللہ کا حکم یہاں چلتا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے بھی یہاں میرا حکم چلتا تھا، آج بھی یہاں میرا حکم چلتا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ اللہ لا الہ الا ھو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما يعذب من يشاء ويرحم من يشاء إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد فعال لما يريد۔ اللہ اکبر۔ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ جو چاہتا ہے نا وہ ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ چاہ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کی نافرمانی کی ہوئی ہے، ہم نے اس کا در چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اس کے دیے ہوئے وجود کو اس کے خلاف استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ وجود اللہ کا ہے نا،
یہ اللہ کا ہے تو یہ اللہ کے خلاف کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ آپ نے سنا ہے نا نعرہ میرا جسم میری مرضی، یہ نعرہ سنا ہے یا نہیں سنا؟ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم، میرا تو وہ ہے جو میں نے خریدا ہے پیسے لگا کے، یہ جسم میں نے کون سے پیسے لگا کے خریدا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ کس نے دیا ہے؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا جسم کہاں سے آ گیا؟ یہ تو میں نے بنایا ہے، گندے پانی سے بنایا ہے۔ اس گندے پانی کو میں نے تیری ماں کے رحم کے اندر رکھا، اور پھر دنیا کے سارے مصور روشنیوں میں تصویریں بناتے ہیں، یہ تیرا پروردگار ہے، یہ خالق مطلق ہے، یہ فعال لما یرید ہے، جس نے 3 اندھیروں میں تیری اتنی خوبصورت تصویر بنائی ہے، 3 اندھیروں میں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات 3، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں تمہاری تصویر بنائی۔ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم نے تمہیں سکھایا۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ۔ اب قرآن میں غور کریں، جھنجھوڑنے کے لیے قرآن بہت ہے، کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے قرآن کافی ہے، کسی کو جگانے کے لیے قرآن کافی ہے، کسی کو دنیا کے نشے سے نکالنے کے لیے قرآن کافی ہے، لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اتنا اچھا قرآن بھیجا ہے، اس کے بعد بھی تم نہیں مانو گے میری؟ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين۔ سینے کو چیرنے والی آیتیں ہیں یہ۔ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، غفلت برتتے ہو اس قرآن سے؟ ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے؟ میں تم سے باتیں کر رہا ہوں اور تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور تمہارا رخ کہیں اور ہے۔ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اس کی امانت ہے، اور اس جسم کو دوبارہ لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کا حساب ہونا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سنو، کان کا حساب لوں گا تم سے، کیا سنا تھا تم نے اس سے؟ یہ قرآن ہے، سنو، کان کا حساب لوں گا تم سے، تم نے کیا کیا سنا تھا؟ تم نے اوروں کی برائیاں سنی تھی نہیں سنی تھی؟ تم نے میوزک سنا تھا نہیں سنا تھا؟ گانوں کو کان لگاتے تھے نہیں لگاتے تھے؟ ہینڈ فری لگا کے اندر ہی اندر میں تم رقص کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ ان السمع،
کان کا تم سے حساب لوں گا کہ تم نے اس کان سے کیا کیا سنا ہے. کان میرا ہے، مرضی تمہاری. یہ کیسے؟ اتنی عام ہو گئی ہے اس وقت میوزک، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اس کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے. دینداروں نے بھی اپنے موبائلوں پہ ایسی ٹونیں لگائی ہوئی ہیں کہ ڈسکو میوزک لگا ہوا ہے دینداروں کے موبائلوں پہ بھی، اور وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں میوزک صرف وہ ہے جو میوزک کے آلات سے آواز نکلتی ہے. میوزک کے آلات سے نکلنے والی آواز بھی میوزک ہے، اس آواز کی ریکارڈنگ بھی تو میوزک ہے. یہ اس کی ریکارڈنگ ہے، یہ بھی میوزک ہے، یہ بھی حرام ہے. دل بہلاتے ہیں میوزک سن کر. آپ کسی گاڑی میں سفر کریں، ڈرائیور خام خواہ گانا چلا دے گا. بھائی آپ کو کوئی مسئلہ ہے، نیند آ رہی ہے، بس ایسی گانے چلا رہا ہے. ابھی میں آ رہا تھا یہاں تو راستے میں ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، پختون. صدمے کی بات یہ کہ وہ پٹھان تھا. دل کو چیرنے والی بات اس لیے کہ وہ پٹھان تھا، پختون تھا. ایسی غیرت مند قوم کا سپوت تھا. نوجوان تھا، چل رہا تھا، میرے آگے آگے جا رہا تھا. اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا، میرے ہاتھ میں اپنا بیگ تھا. وہ میرے آگے آگے جا رہا تھا، لائن میں لگے ہوئے تھے، ہم آگے آگے جا رہا تھا. اور اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگا ہوا تھا، اور چلتے چلتے وہ ہل رہا تھا. چلتے چلتے وہ ہل رہا تھا، ڈانس کر رہا تھا. چلتے چلتے اتنی دیر بھی حرام کے بغیر نہیں گزر رہی. تو ان پہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی، ان کے حالات ٹھیک ہوں گے، اس ملک کی تقدیر تبدیل ہوگی، ان کے گھروں میں خوشیاں آئیں گی، ان کے دلوں کو سکون ملے گا. کیا یہ بچہ جب شادی کرے گا اس کو بیوی سے سکون ملے گا؟ کیا اس کی جو اولاد ہوگی وہ اس کے پاؤں دھو کے پیے گی؟ کیا اس کی اولاد اس کی حاضری بھرے گی، اس کی فرما برداری کرے گی؟ جس کی زندگی یہ ہے. ہمیں کسی نے نہیں مارا، ہمیں کسی نے نہیں گرایا، ہمارے حالات کسی نے خراب نہیں کیے، ہمارے حالات ہمارے عملوں نے خراب کیے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، 20 جگہ یہ کہا ہے. یہ اس لیے ہوا کہ ان کے اعمال خراب تھے. وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. یہ ہے اصل بات. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. پھر کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. ان ساری باتوں سے زیادہ خطرناک بات یہ، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں عاد کا کیا حشر ہوا، ثمود کا کیا حشر ہوا؟ تم نے دیکھا نہیں؟ تم نے دیکھا نہیں فرعون کا کیا حشر ہوا، جو اتنا جابر اور ظالم تھا کہ اپنے مخالف کے پاؤں میں کلے ٹھوک دیتا تھا تاکہ وہ ہل نہ سکے. اتنا ظالم تھا، اتنا جابر تھا، اتنا طاقتور تھا. کوئی اس کے خلاف دھرنا نہیں لگا سکتا تھا، کوئی اس کے خلاف جلوس نہیں نکال سکتا تھا، کوئی اس کے خلاف الگ پارٹی نہیں بنا سکتا تھا، کوئی اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا تھا. اتنا طاقتور تھا. پھر اس نے کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے اللہ کے حکم توڑے،
انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، یہ برائی کے راستے پہ چل پڑے، ظلم کے راستے پہ چل پڑے، پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا دیا۔ نہ سمود کا نام و نشان رہا، نہ ارم اور عاد کا نام و نشان رہا، نہ فرعون کا نام و نشان رہا، نہ اس کے ماننے والوں کا نام و نشان رہا۔ اگلی بات جو خطرے والی ہے نا، وہ اللہ کہہ رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد، میں تو اب بھی تیار بیٹھا ہوں، کوئی کرے ایسے کام، دیکھتا ہوں کیسے وہ سکون سے رہتا ہے۔ اس سے خطرے کی بات ہے، ان ربک لبالمرصاد، میں تو اب بھی تیار بیٹھا ہوں، کرے کوئی ان والے کام، دیکھو کیا حشر کرتا ہوں اس کا۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں، اپنے بچوں کی بدتمیزی سے پریشان ہیں، جو بیویاں اپنے خاوندوں کی بدمزاجی سے پریشان ہیں، جو عوام اپنے حکمرانوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہیں، جو چھوٹے ملازم اپنے بڑے افسروں کے ظلم و ستم سے پریشان ہیں، ان سب کو چاہیے توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اس کے بغیر ہمارے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ حالات اللہ نے بگاڑے ہیں، یہ اللہ ہی ٹھیک کرے گا، اللہ نے بگاڑے ہیں، اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ وابڈا والے آپ کی بجلی بند کر دیں تو ان بٹنوں کو دبانے سے کیا ہوگا بتاؤ؟ وابڈا والوں نے بجلی بند کر دی ہے، ہم یہ بٹن دبا رہے ہیں، انگلیاں ٹھونس رہے ہیں ان بٹنوں میں، پھر الیکٹریشین کو بلا کے یہ بورڈ اتروا کے اس کی جگہ نئے کوئی ماڈرن قسم کے بٹن لگوا رہے ہیں، چلو اب شاید کھلے۔ بھائی بٹنوں سے نہیں کھلے گا، یہ تو پاور ہاؤس سے کھلے گا، وابڈا والے کھولیں گے۔ ساری دنیا اگر ہماری ملکیت میں آ جائے، چاہے ہم پیسوں کے انبار لگا دیں، چاہے ہمارا روپیہ ڈالر سے بھی اوپر چلا جائے، دینار سے بھی اوپر چلا جائے، پاؤنڈ سے بھی اوپر چلا جائے، خدائے پاک کی قسم یہ دلوں کا اضطراب ختم نہیں ہوگا، یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی، یہ بے چینی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے ختم کرنے کے لیے اللہ کے در پہ آنا پڑے گا، اپنے پروردگار کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو لوٹو اللہ کی طرف۔ اور یہ جگہ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں مجھ سے معافی مانگتے تاکہ میں تم پہ رحم کروں۔ اس سے زیادہ واضح آیت اور کیا ہوگی؟ رحم کی ضرورت ہے نا ہمیں، یا اللہ رحم فرما، بارشیں نہیں ہو رہی یا بارشیں ہو رہی ہیں اور دریائے سوات مینگورا کو چڑھتا آ رہا ہے، مدین کو بہا کے لے جا رہا ہے، بحرین کو بہا کے لے جا رہا ہے، یا اللہ رحم۔ تو اللہ کہہ رہے رحم کرنے کا راستہ تو میں نے بتایا نا تمہیں، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں اپنی نافرمانیوں کی مجھ سے معافی مانگتے تاکہ میں تم پہ رحم کروں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی گناہوں سے پاک کریں، اپنی ذات سے دیکھیں کہ میں کہاں کہاں اللہ کو ناراض کرتا ہوں۔ غیبت کرتا ہوں، توبہ کریں، جھوٹ بولتا ہوں، توبہ کریں، دو نمبری کرتا ہوں، توبہ کریں، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے توبہ کریں، واپس کریں، کسی کا حق دبایا ہوا ہے توبہ کریں، واپس کریں، کسی رشتہ دار سے تعلق توڑا ہوا ہے، بات چیت بند کی ہوئی ہے، قصوروار وہ ہے، آپ نے اسے قطع تعلقی کی ہوئی ہے، آپ قطع تعلقی ختم کریں ورنہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ رشتہ داروں کی زیادتیوں کی وجہ سے قطع تعلقی جائز نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ کے اوپر والا افسر آپ کو پریشرائز کرتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، تو کیا آپ کے لیے رشوت لینا جائز ہو جائے گا؟ کیا آپ کے لیے غلط دستخط کرنا جائز ہو جائے گا؟ نمازوں میں سستی ہے توبہ کریں، نمازیں صحیح نہیں پڑھتے ہیں توبہ کریں،
عجیب بات لکھی ہے ایک مفسر نے، بہت فائدہ ہوا مجھے تو اس بات کو پڑھ کے، اور جس کو بتایا اس کو بھی اللہ نے فائدہ دیا۔ آپ بھی سن لیجئے۔ مدینہ منورہ ایئرپورٹ پہ ہم کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پہ کتابوں کی دکان تھی، تو اس کتابوں کی دکان پہ میں نے کہا جب تک بھائی جہاز کا ٹائم ہو تب تک ہم کتاب پڑھ لیں۔ دکاندار سے میں نے کہا آپ کی دکان پہ جو کتابیں ہیں میں یہیں کھڑے کھڑے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ لیں۔ تو ایک کتاب اٹھائی، اس کو پڑھتے رہے، اس میں یہ بات ملی، تفسیر کی کتاب۔ اس میں وہ کہتے ہیں شہوانی گناہ، بدنگاہی، عورتوں کی طرف میلان، لڑکوں کی طرف میلان، برے وسوسے، شادی پہ شادی کا شوق، لڑکوں کی لڑکیوں سے یاریاں، لڑکیوں کی لڑکوں سے یاریاں، ننگی فلمیں، ننگی تصویریں، یہ جتنے شہوانی گناہ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ نماز کو صحیح نہ پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز کو صحیح نہ پڑھنا۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بات انہوں نے کہاں سے کہی، تو انہوں نے آگے آیت لکھی فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ نبیوں کی اولاد کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے نمازیں ضائع کر دیں، چھوڑ نہیں دیں، ضائع کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اسے صحیح نہیں پڑھتا، ٹھکا ٹھک، نہ سجدہ صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ قیام صحیح، نہ قومہ صحیح، بس بھگدڑ مچی ہوتی ہے۔ جب یہ نماز پڑھ کے نمازی فارغ ہوتا ہے تو اس کی نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے، اور نماز کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے بھی ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ یہ ہے نماز کا ضائع کرنا۔ ہم پہلی صف کے نمازی دیکھیں کہ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، رکوع میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور پھر نماز میں آتے کیسے ہیں۔ صحابہ نماز کے لیے کیسے آتے تھے، ہم کیسے آتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں اذان ہوتی تھی تو ہر ایک کا رخ مسجد کو ہوتا تھا۔ آج پکا نمازی بھی کہتا ہے ابھی تو 20 منٹ ہیں، ابھی تو 15 منٹ ہیں، ابھی تو 10 منٹ ہیں، ابھی تو 5 منٹ ہیں، ابھی تو 2 منٹ ہیں، ابھی تو 4، ابھی تو 1 منٹ ہے۔ 1 منٹ ہے نا تب بھی ابھی بیٹھا ہوا ہے، اہمیت نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو بھاگا ہوا آ جائے، فوراً آ جائے، وضو کرے، آ کے انتظار کرے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اس کو نماز پڑھنے کا اجر مل رہا ہوتا ہے، اور جو نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا رہتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کی بخشش کر، اس کے گناہوں کو معاف کر، اور اس پہ رحم کر، یعنی اس کے حالات کو ٹھیک کر۔ ہم نے اپنے ہاں پہلی صف کا شوق نہیں دیکھا، نہ مدرسے کے طلباء میں، نہ محلے کے پکے نمازیوں میں پہلی صف کا شوق نہیں دیکھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقابلہ ہوتا تھا۔ لو یعلمون ما فی الصف الاول، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کیا کچھ ملتا ہے تو یہ آپس میں لڑنے لگ جائیں، قرآن دازیاں کرنے لگ جائیں کہ پہلی صف میں کون جائے گا۔ سیٹیں تھوڑی ہیں، امیدوار زیادہ ہیں، قرآن دازی ہو رہی ہے پہلی صف کے لیے۔ یہ نسخہ پھر میں نے خود آزمایا اور بالکل ٹھیک نکلا، پھر اوروں کو بتایا۔ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ نوکری ہے لیکن پتہ نہیں پیسہ کہاں چلا جاتا ہے، کاروبار ہے پتہ نہیں پیسہ کہاں چلا جاتا ہے۔ ایک نے کہا آمدن زیادہ ہے، مقروض زیادہ ہوں،
بہت پریشان ہوں. ایک نے کہا جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہی خراب ہو جاتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہی خراب ہو جاتا ہے. میں سب سے کہا اپنی نمازیں ٹھیک کریں، اپنی نماز ٹھیک کریں. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز دین کے لیے بمنزلہ سر کے ہے، بمنزلہ سر کے ہے. میڈیکل جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ انسان کا پورا جسم سر سے کنٹرول ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں جو انسان فوت ہوتا ہے اس کا دماغ فوت ہوتا ہے. سب سے آخر میں دماغ فوت ہوتا ہے. دماغ ہی سارے جسم کو لیڈ کرتا ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں نماز دین میں سر کی طرح سے ہے، یہ ٹھیک ہے نا تو زندگی ساری ٹھیک ہوگی، یہ ٹھیک نہیں ہے تو ساری زندگی ٹیڑھی میڑھی ہوگی. جس کی نماز میں اضطراب اس کی زندگی میں اضطراب، جس کی نماز میں بے چینی اس کی نماز میں بے چینی، اس کی زندگی میں بے چینی. جس کی نماز بھاگم بھاگ اس کی ساری زندگی بھاگم بھاگ. جس کی نماز پرسکون اس کی ساری زندگی پرسکون. ہم دیکھیں اپنی زندگی میں پریشانیاں ہیں، پریشانیاں ہیں. اعمال میں اس کا حل ڈھونڈیں، اسباب میں اس کا حل نہ ڈھونڈیں، اعمال میں ڈھونڈیں کہ مجھ پر یہ مشکل کس برے عمل کی وجہ سے آئی ہے، کس کوتاہی کی وجہ سے آئی ہے. یہ ایک مسلمان کی سوچ ہے، یہ ایک مسلمان کا زاویہ سوچ ہے. وہ یوں سوچتا ہے، وہ یوں نہیں سوچتا. اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کا نگران بنا دے. ہاں، نگران بننا پڑے گا اپنے جسم پر کہ آنکھ کیا دیکھ رہی ہے اور اسے کیا دیکھنا چاہیے، زبان کیا بول رہی ہے اسے کیا بولنا چاہیے، کان کیا سن رہے ہیں اسے کیا سننا چاہیے، دل کیا سوچ رہا ہے اسے کیا سوچنا چاہیے. اپنے آپ پر نگران بننا پڑے گا، اپنے آپ پہ نگران بننا پڑے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو جو مریدین پاس کھڑے ہوئے تھے انہوں نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا. حکم ہے کہ جب کوئی دنیا سے جائے تو اس کو کلمے کی تلقین کرو، یعنی کلمہ پڑھنے کو کہو نہیں، اس کے سامنے زور زور سے پڑھو، کہیں وہ انکار نہ کرے، اس لیے کہو نہیں، سامنے پڑھتے رہو. جب وہ زور زور سے کلمہ پڑھنے لگے تو حضرت جنید بغدادی مسکرانے لگے اور فرمانے لگے مجھے تلقین کرتے ہو، میں نے تو اس دل میں کبھی کسی اور کو جانے ہی نہیں دیا. ساری زندگی پہرا لگایا ہے یہاں، ساری زندگی یہاں پہرا لگایا ہے کہ کوئی اور نہ چلا جائے. اپنے آپ پہ نگرانی، جیسے ہم بچوں پہ نگرانی کرتے ہیں نا، بچوں پہ نگرانی کرتے ہیں، ملازمین پہ نگرانی کرتے ہیں، اپنے وجود پہ نگرانی نہیں کرتے. ملازمین پہ نگرانی کرتے ہیں، اپنے وجود پہ نگرانی نہیں کرتے کہ میری آنکھ کیوں ادھر ادھر بھٹکتی ہے، میری زبان کیوں بے قابو ہو جاتی ہے، میرے دل میں اوروں کی بدخواہی کیوں آ جاتی ہے. کسی کی بیٹی کا کسی نیک آدمی کے ساتھ، کسی اچھی روزی والے کے ساتھ رشتہ ہو گیا ہے تو مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے آخر؟ اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ اپنے آپ پہ اعتراض کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بھائی آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اپنے آپ سے کہیں اس کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہے، کسی نیک لڑکا بھی نیک ہے، کاروبار بھی اس کا اچھا ہے، میری بیٹی کا بھی نہیں ہوا تو مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کی دکان زیادہ اچھی چل رہی ہے، میری نہیں چل رہی، تو مجھے یہ کیوں ہو رہا ہے کہ اس کی کیوں اچھی چلتی ہے، یہ بھی ایسے ہی بیٹھا رہے نا جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ سوچ مجھے کیوں آ رہی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں. یہ دل کی نگرانی ہے. یہ ایک آدمی غریب ہے، جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو میں اس کو لفٹ ہی نہیں کراتا. ایک آدمی پیسے والا آتا ہے تو میں اس کو چائے بھی پیش کرتا ہوں، کھانا بھی پیش کرتا ہوں، اور دل بھی چاہتا ہے کہ اور بیٹھے. اپنے آپ سے پوچھیں کیوں؟ حضرت آدم کی اولاد تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، حضور کا امتی تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اس کا اکرام زیادہ، اس کا اکرام نہیں، اس کو تم دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس کو تم سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو. کیوں؟ یہ کیوں سوچتے ہو تم؟ اپنے آپ سے پوچھیں.
نگرانی کریں اپنے آپ پہ، یہ خیال تمہارا کیوں ہے؟ جبکہ حضور تو غریبوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ ان اردت اللحوق بی، ان اردت اللحوق بی، اگر تو جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے نا تو 4 کام کرنا، تو جنت میں تو میرے ساتھ ہوگی۔ ان اردت اللحوق بی، اگر تو جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، پہلا کام غریبوں سے محبت کرنا، ان کو قریب کرنا، دور نہ کرنا۔ آؤ جی میرے ساتھ بیٹھو۔ کل جہاں پروگرام تھا کوہاٹ میں، تو ہم کھانا کھا رہے تھے، تو باہر پولیس والے کھڑے ہوئے تھے، سیکیورٹی کے لیے آئے ہوئے تھے، مجمع زیادہ تھا۔ تو ایک پولیس والا اندر آیا۔ جب وہ اندر آیا تو میں نے بہت تپاک سے ان کا استقبال کر کے ان کو بٹھایا، پاس بٹھایا۔ اور میں کھیر کھا رہا تھا، تو اپنے ہی چمچ سے کھیر نکال کے پیالی سے اس کے منہ میں ڈالی، پھر اگلا چمچ اسی چمچ سے میں نے اپنے منہ میں لیا۔ وہ حیران ہو گیا، وہ اہل تشیع تھا، وہ حیران ہو گیا اور اتنا متاثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پلٹ دیا، صرف اتنی سی بات سے۔ پولیس والا ہے، باہر بیٹھو بھائی، اندر کیا لینے آئے ہو؟ باہر بیٹھو، تمہاری ڈیوٹی باہر ہے، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کھانا چل رہا ہے، دیکھ نہیں رہے تم؟ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک جگہ جلسہ تھا، ان کی تقریر تھی، تو کھانے کا انتظام اوپر کی جانب تھا، سیڑھی پہ چڑھ کے جانا تھا۔ سیڑھی تنگ تھی، بالکل تنگ تھی سیڑھی۔ تو جب سیڑھی پہ چڑھ کے اوپر جانے لگے تو اوپر سے ایک بھنگی اتر رہا تھا، صفائی کر کے اتر رہا تھا۔ جب بھنگی سامنے سے آیا تو اب راستہ تو تنگ ہے، ایک ہی آدمی گزر سکتا ہے، تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یوں دیوار سے چپک گئے اس کو راستہ دینے کے لیے۔ جب یوں چپک گئے اور وہ گزرنے لگا تو اس کو ٹھہرا لیا اور فرمایا کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا، غیر مسلم تھا۔ تو کیا کرتے ہو؟ کہ بس میں تو گندگیاں اٹھاتا پھرتا ہوں، میں تو گندگیاں صاف کرتا پھرتا ہوں۔ تو فرمانے لگے، اپنا گریبان کھول کے فرمانے لگے، یہاں سے بھی گندگی صاف کرتے جاؤ، یہاں بھی بڑی گندگی ہے۔ یہ کہہ کے اس کو سینے سے لگا لیا، بھنگی کو، غیر مسلم کو، اور سینے سے لگا کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اوپر لے گئے اور اس کے ہاتھ دھلوائے اور اس کو اپنے سامنے کھانے میں بٹھایا، اور لقمہ توڑ کے جب اس کے منہ میں دینے لگے تو وہ کہنے لگا، حضرت تھوڑا سا مجھے موقع دیں گے، تھوڑی سی مہلت دیں گے، ابھی آتا ہوں۔ کہ جاؤ۔ پورا خاندان اٹھا کے لے آیا اور کہا پہلے ان کو کلمہ پڑھائیں، پھر لقمہ بھی کھلائیں۔ اس میں جو مزہ ہے نا وہ تہجد میں بھی نہیں ہے، اس میں جو مزہ ہے نا وہ طواف میں بھی نہیں ہے۔ عائشہ، جنت میں اگر میرے ساتھ رہنا ہے نا تو غریبوں سے پیار کر اور ان کو قریب کر، اور دوسرا کام یہ کر کہ جب تک تیرے کپڑے میں پیوند نہ لگے اس کو پرانا سمجھ کے چھوڑ نہ دینا۔ جب تک پیوند نہ لگے، پیوند سمجھتے ہیں؟ پھٹ جائے پھر اس پہ ایک ٹکڑا لگاتے ہیں، جیسے ٹائر پہ پنچر لگتا ہے نا، اس طرح سے۔ جب تک پیوند نہ لگے اسے پرانا سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا، پہننا ہے تب تک جب تک پیوند نہ لگے۔ 2، تیسرا کام یہ کہ کبھی بھی دنیا کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا بلکہ نیچے والوں کو دیکھنا۔ اگر دنیا کے لحاظ سے اوپر والوں کو کوئی دیکھتا ہے نا تو اپنے پاس جو کچھ ہے اس کی ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ کبھی بھی اپنے لحاظ سے
اپنے سے اوپر دنیا کے لحاظ سے اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھنا، نیچے والوں کو دیکھنا، اس سے شکر پیدا ہوگا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کرائے کا مکان ہی صحیح گھر تو دیا ہے، یہ تو بیچارہ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے۔ ٹھیک ہے مجھے کرائے کا مکان ہے لیکن گھر تو ہے نا، یہ تو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، مسجد کے کھونٹے تھے، گرمی شدید تھی، چپل پہن کے نکلے مسجد کی طرف تو راستے میں چپل ٹوٹ گئی۔ اب گرمی اتنی شدید تھی کہ ننگے پاؤں جانا مشکل تھا، اور تھے بھی بیچارے غریب۔ اب اگر بیٹھے رہیں تو جماعت جاتی ہے، تکبیر اولیٰ جاتی ہے، پہلی صف جاتی ہے، اب پریشان تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ میاں اتنے پیسے تو دے دیتے کہ تیرا بندہ جوتی خرید کر یا جوتی کو ٹانکا لگوا کے مسجد تو جا سکتا، اتنے تو دے دیتے۔ ابھی دل میں یہ بات آئی تھی کہ اسی وقت دیکھا کہ ایک شخص جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں سرین کے بل گھسٹتا ہوا مسجد جا رہا تھا، تو ہوش آ گیا اور ننگے پاؤں لگائی دوڑ اور کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں نا، اس کو تو پاؤں کیا ٹانگیں بھی تو نے نہیں دی، پھر بھی یہ دیکھو جا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اوپر والوں کو نہ دیکھنا۔ چوتھی بات فرمائی کہ عائشہ دین کے لحاظ سے نیچے والوں کو نہ دیکھنا، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا۔ اگر تم چلا لگاتے ہو تو صرف سروزہ لگانے والے کو نہ دیکھو، میں تو چلا لگا دوں، یہ تو سروزہ لگاتا ہے، چلا تو لگاتا ہوں نا میں۔ 4 مہینے والے کو دیکھو جو ہر سال 4 مہینے لگاتا ہے، اس کو دیکھو۔ اگر تم 2.5 گھنٹے دے رہے ہو تو اس کو نہ دیکھو جو 1 گھنٹہ دیتا ہے، 8 گھنٹے والے کو دیکھو۔ اگر تم 5 نمازیں پڑھ رہے ہو تو اس کو نہ دیکھو جو 4 پڑھ رہا ہے، اس کو دیکھو جو تہجد میں بھی اٹھ جاتا ہے۔ یہ 4 باتیں عائشہ اگر تم کر لو تو جنت میں تم میرے ساتھ رہو گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی اپنے اوپر نگرانی کرنے کی توفیق دے، اپنے جسم کے ہر عضو کے استعمال میں احتیاط کرنے کی، اور اپنے پروردگار کی اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔